بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن کا بیان ہے نا؟ جی البدایۃ بالنیت، اے نیت عبادت لا تصح الا بالطہارۃ، ایسی عبادت کی نیت جو طہارت کے بغیر درست نہ ہو۔ بدایتو یا کے بجائے بداعتو حمزہ سے ہونا چاہیے۔ نیت، قصد اور عزم کا فرق۔ بالنیت و بالنیت، نیتی عزم القلب علی الشیء، اس کا نام ہے نیت لغتاً، اور اصطلاحی تعریف نیت کی قصد الطاعتی والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، کسی فعل کو وجود دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یا اس کی بارگاہ سے قرب چاہنے کا ارادہ۔ تو اس میں منہیات بھی داخل ہو گئے کہ فلاں چیز سے رکنے کی نیت کی میں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ارادے سے۔ کہ اس سے پہلے ہم نے ایک جگہ بات کی تھی کہ عدم فعل تو فعل نہیں ہے، لیکن بتایا تھا کہ کف فعل ہے، اسی لیے کہا کہ منہیات میں بندہ کرنے کا بظاہر لگتا ہے کہ کرنے کا مکلف نہیں ہے، لیکن ہے اصل میں۔ فإن المکلف بھی الفعل الذی هو کف النفس، یہ فعل ہے، نفس کو روکنا۔ پھر کہتے ہیں عزم و قصد نیت سب جو ہے ارادہ حادثہ کا نام ہے، لیکن عزم فعل پر متقدم ہے اور قصد فعل سے مقترن ہے، اور نیت جو ہے وہ فعل سے مقترن تو ہے، لیکن ساتھ میں نیت میں ایک چیز اور آتی ہے کہ منوی کی کا علم بھی اس کے تحت داخل ہو۔ کس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کے علم کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے، پوری بحث البحر الرائق میں دیکھا جائے۔ طاعت و قربت و عبادت کا فرق، یہاں پہ کہنے بہتر ہوتا کہ عبادت کے بجائے طاعت کہتے، تاکہ مس مصحف وغیرہ کو بھی شامل ہو جاتا، کیونکہ مس مصحف عبادت نہیں ہے لیکن طاعت ہے۔ فقط ذکر شیخ الاسلام زکریہ ان الطاعت فعل ما یصاب علیہ، وہ فعل جس پر ثواب ملے اس کو طاعت کہتے ہیں، نیت پر موقوف ہو چاہے نہ ہو۔ چاہے جو بندہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے وہ جان رہا ہے یا نہیں جان رہا ہے، لیکن اس کے کرنے پر اسے ثواب ملے گا۔ والقربۃ فعل ما یصاب علیہ بعد معرفت من یتقرب الیہ بہ، قربت کہتے ہیں وہ فعل ہے کہ جس پر اسے ثواب ملے گا بعد اس کے کہ جانتا ہو اسے جس سے قریب ہوگا یہ اس فعل کے ذریعے، یعنی اللہ کی معرفت کے ساتھ، اگرچہ نیت پر یہ قربت موقوف نہیں ہے، اور لہذا جو ہے نا وہ آفاق و انفس کی نشانیوں پر غور کرنا بھی قربت میں ہو جائے گا۔
اور عبادت کیا ہے؟ جس کے فعل پر ثواب ہو اور نیت پر موقوف ہو. تو وجہ فرق دیکھیے، عبادت میں نیت پر عبادت موقوف ہوتی ہے اور اس کے فعل پہ ثواب ہوتا ہے. اور فعل پہ ثواب تینوں میں، طاعت میں بھی، قربت میں بھی، عبادت میں بھی. لیکن عبادت میں نیت ضروری ہے، نیت پر موقوف ہے، اور طاعت نیت پر موقوف نہیں ہے، اور قربت بھی نیت پر موقوف نہیں ہے. لیکن پھر طاعت اور قربت میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ ثواب دونوں پہ ملتے ہیں، لیکن طاعت میں معرفت ضروری نہیں ہے، قربت میں معرفت ضروری ہے. طاعت میں معرفت ضروری نہیں ہے، قربت میں معرفت ضروری ہے کہ کس کے لیے کر رہا ہے، کیا ہے. تو اب مثالیں دیکھیے، پنجگانہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے سب نیت پر موقوف ہے، تو یہ قربت بھی ہے، طاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے. قراءۃ القرآن، وقف، عتق، صدقہ، اس جیسے یہ نیت پر موقوف نہیں ہے. زبان سے کہہ دے گا، عملاً قرات شروع کر دیا، یہ قربت و طاعت تو ہیں لیکن عبادت نہیں ہے، کیونکہ نیت پر موقوف نہیں ہے. اور نظر مؤدی الی معرفت اللہ تعالی، آفاق و انفس میں غور کرنا، یہ طاعت تو ہے لیکن قربت و عبادت نہیں ہے. یہ سب کس نے بیان کیا ہے؟ شیخ الاسلام زکریا نے. تو علامہ حموی کہتے ہیں یہ جو تفصیلات آئی ہیں یہ ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے، یعنی مذہب حنفی میں، لیکن ہمارے قواعد اس کے خلاف بھی نہیں جاتے. لا تہواہ. وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ قُرْبَةً لِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْمُتَقَرَّبِ إِلَيْهِ. نظر قربت کیوں نہیں ہے؟ کہ متقرب الیہ کی معرفت نہیں ہے، کیونکہ جب نظر کرتا ہے اس کے بعد معرفت حاصل ہوتی ہے. اور نظر عبادت بھی نہیں ہے کیونکہ نیت پر موقوف نہیں ہے. چلیے، یہ سب بحثیں تھی. یہاں پر ایک علامہ شامی نے کئی بحثیں شروع کی ہیں. یہ کہا کہ ایسی عبادت کی نیت ضروری ہے، سنت ہے، جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو. نیت و عبادت لا تصح الا بالطہارت. تو ایک پہلی بات یہ کہہ دی کہ لا تحلو کہنا چاہیے لا تصح کے بجائے، تاکہ مس مصحف اور طواف داخل ہو جائیں. ان کے لیے بھی وضو سنت ہے. ان کی نیت، ان کی نیت کریں تب بھی جو ہے نا وضو ہو جائے گا. تو لا تصح، حالانکہ طواف درست ہو جائے گا، مس مصحف بھی ہو جائے گا، لیکن جائز نہیں ہوگا، بمانا حلال نہیں ہوگا، منعقد ہو جائے گا. یہ حلبی نے کہا. تو اس پہ ایک نظر ڈال دی علامہ شامی نے کہ اگر کسی نے مس مصحف کا قصد کیا، لم یکن آتیا بالسنتی، سنت تو یہ ہے کہ عبادت کی نیت کرنا. اگر کسی نے مس مصحف کی نیت سے وضو کیا تو وہ جو سنت ہے وضو نیت کرنا، وہ سنت، اس سنت کی بجاوری نہیں کر سکا وہ. جیسے کہ مس مصحف کی نیت سے کسی نے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، لم تجوز لہ الصلاۃ بھی.
کیونکہ جو وضو میں نیت مسنون ہے وہی تیمم میں بھی نیت مسنون ہے، وہی تیمم میں نیت مشروط ہے۔ تیمم کے اس لائق ہونے کے کہ اس سے نماز پڑھ سکے، جیسا کہ ہمارے شیخ و مشائخ علامہ رحمتی کے حاشیے میں موجود ہے۔ علامہ رحمتی ہیں، ان کا بھی ایک حاشیہ ہے در المختار کا۔ علامہ شامی نے بہت حوالے دیے ہیں علامہ رحمتی کے، تو شیخ و مشائخنا الرحمتی، یہ تو ملا نہیں ہم لوگوں کو، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ چلیے بولیے، کچھ سوال ہو آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ الکف یہ افعال نفس میں سے ہے، تو حضور اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں نا، نفی اور اس بات، یعنی کوئی ایسا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اس کی حلت سمجھ میں آتی ہے اور یہ افعال نفس میں سے ہے، اور اس بات کی طرف مشیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں اس پر راضی برضا ہیں۔ تو حضور، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس بات پر بھی دلیل ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرنا چاہیں اور افعال نفس میں سے وہ دل میں ہی ارادہ رکھیں لیکن وہ زبان سے نہ بولیں، یعنی نفی کا اس بات ہوگا کہ نہیں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام منع کرنا چاہیں اور پھر بھی زبان سے نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی حضور، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ اوصاف میں سے ہے کہ جہاں برائی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے تو فرما ہی دیتے ہیں، تو اس میں ثبوت ہی سمجھ جاتا ہے، نفی نہیں۔ یہ پوچھنا تھا۔ کس چیز کی نفی؟ جیسے دو پہلو نکلتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اختیار کرنا، اس میں دو پہلو میں سے صرف ایک پہلو کو ہی لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، یعنی اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ وہی بات آ لیا جائے جائے گی گا۔ کہ دوسرا کیا اشیاء میں پہلو ہے؟ دوسرا پہلو وہی نفی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ جیسے علم غیب کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کے بارے میں نفی کرتے لیکن کچھ نہیں بولے، تو کچھ لوگوں نے اس کو نفی میں بھی اس کو کیا ہے، محمول کیا ہے۔ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ کی۔ وہ عقلاً اگر کہیں گے دو احتمال ہے تو عقلاً دو احتمال ہوا کرے، لیکن یہ کسی غیب کی خبر یا کسی اور معاملات، احکام تکوینیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، احکام تشریعیہ کی بات ہو رہی ہے۔ احکام تشریعیہ میں یعنی کوئی عمل کوئی بندہ کرے گا آپ کے سامنے اور وہ کام غلط ہو اور آپ منع نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی رسالت پر حرف آ جائے گا۔ احکام تکوینیہ میں تو آپ نکال سکتے ہیں کہ دو پہلو ہوں، اس کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے لیا نہیں لیا، کبھی کبھی جو ہے وہ لوگ اہل نہیں ہیں اس لیے خاموش رہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا دوسرے معاملات میں، لیکن احکام تشریعیہ میں کیسے ممکن ہے؟ آپ کی حیثیت و تشریعی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو منع کرنا چاہیں اور پھر بھی منع نہ کریں، خاموش رہ جائیں؟ جی، تو اس کا بس وہی پہلو لیا جائے گا، کوئی اور پہلو لے ہی نہیں سکتے۔ حضور نے دیکھا اور خاموش رہے، حضور نے سرکار نے دیکھا اور خاموش رہے۔ تو یہ جواز ہی کی صورت آئے گی، باقی عدم جواز کی نہیں۔ ہاں، عدم جواز تقریر تو
جی تقریر رسول تو بالکل حجت ہے، بالکل حجت ہے یقیناً۔ جی چلیے اب یہاں پر فرمایا مثال دے کر کے کہ کون سی نیت سنت ہے، ایسی عبادت کی نیت جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ اس کی مثال میں 3 باتیں پیش کی، جیسے وضو یا رفع حدث یا امتثال امر۔ وضو، بس اتنی ہی نیت کر لی کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یا رفع حدث کی نیت کی ہے کہ حدث جو ہے وہ ختم ہو جائے مجھ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وہی ان کی بجاوری۔ اب یہاں پر اعتراض ضرور کیا ہے انہوں نے کہ نیت میں فرمایا تھا کہ ایسی عبادت کی نیت جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو، ٹھیک ہے، اور مثال میں پیش کر دیا وضو یا رفع حدث، یہ تو ایسی عبادت نہیں ہے نا جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ اسی لیے کہا کہ فی ان الوضوء ورفع الحدث لیس عبادتا لعدم توقفهما علی النیت، تو عبادت کی نیت ضروری ہے، جیسے وضو کی نیت بتا دی آپ نے، حالانکہ یہ دونوں ایسی عبادت بلکہ عبادت ہی نہیں ہے، یہ نیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے دونوں قربت و طاعت ہیں، جیسا کہ بات معلوم ہو چکی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ دونوں ایسے نہیں ہیں جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوں، بلکہ وضو کرتے ہی ہیں ناپاکی کی حالت میں، عام طور پہ طاہر نہیں ہوتا بندہ، بے وضو ہوتا ہے تو وضو کرتا ہے، حالانکہ بہت لوگ باوضو ہو کے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایسی عبادت جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو جیسے وضو، یہ تو نہیں ہے، لأن الوضوء عین الطہارت، کہ وضو تو طہارت دور کرنے ہی کا نام ہے، رفع حدث کا نام ہے۔ اسی طرح اعتراض امتثال امر پہ بھی پڑے گا کہ وضو کر کے امتثال امر جو ہے، وضو اور امتثال امر، وضو کے ذریعے امتثال امر، یہ وضو کے وجود کے لوازم میں سے لازم ہے۔ فقوله كوضوء ليس تمثيلا للعبادة بل تنزيل للمنوي، لہذا وضو جو ہے یہ عبادت کی تمثیل نہیں ہے بلکہ منوی کی تنظیر ہے، نظیر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جواب کے طور پہ ہو گئی۔ عبادت کی مثال سمجھیں گے تو یہ سب مسائل پیدا ہوں گے جو ابھی آپ بتائیے، سب وہ عبادت تو ہے نہیں بلکہ منوی کی نظیر پیش کر رہے ہیں، کس کس چیز کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ تھا کہ یوں کہتے کہ او وضو، عبادت پر کا وضو کہنے کے بجائے او وضو، نیت و عبادت لا یصح الا بالطہارۃ او وضو، عبادت کی نیت کریں یا وضو کی نیت کریں۔ اب یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ 3 مثالیں پیش کر دی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی نیت، وضو کی نیت، رفع حدث کی نیت، امتثال امر کی نیت، فرماتے ہیں فتح القدیر وغیرہ میں صرف وضو کی نیت پر اکتفا کیا۔ وضو کی نیت سنت ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں تو وضو کی نیت کریے، طہارت کی نیت نہیں، کیونکہ طہارت کا مطلب جو ہے نا وہ خبث کو دور کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، پیشاب پخانا کہیں لگا ہوا ہے اس کو دور کر رہے ہیں تو طہارت تو وہ بھی ہے، وہ نیت سنت نہیں ہے، لہٰذا وضو کی نیت کریے۔ ان کے کلام سے مستفاد ہے کہ طہارت کی نیت جو ہے وہ تحصیل سنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنها متنوعہ الى ازالت الحدث والخبث، ازالت حدث بھی کو بھی طہارت کہتے ہیں، خبث کو بھی طہارت، ازالہ خبث کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ ازالہ حدث جو ہے یہ تو وضو ہو گیا یا غسل،
اور ازالہ خبث جو ہے نا یہ تطہیر ہے، ناپاکی دور کرنا، گندگی، تو خاص طور سے طہارت صغرا کی نیت تو ہوئی نہیں، تو کیسے کہیں گے سنت ادا ہو گئی اگر کوئی طہارت کی نیت کرے گا تو؟ لہٰذا اگر کوئی صرف وضو کی نیت کرے گا کفا، لأنه رفع الحدث سوا، اس لیے کہ یہ وضو اور رفع حدث دونوں برابر ہیں، بلکہ وضو جو ہے وہ رفع حدث سے زیادہ خاص ہے، کیونکہ رفع حدث جو ہے غسل کو بھی کہتے ہیں، لأن رفع الحدث يشمل الغسل وكان الوضوء اولا، تو بہتر ہے کہ وضو کی نیت کریں، سنت یہ ہے کہ وضو کی نیت کریں۔ اب یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا یہ جواب۔ آپ لوگ کچھ کہیں گے تو میں وضاحت کروں گا، نہیں تو آگے بڑھتا چلوں۔ تو یہاں 3 مثالیں دے دی ہیں نیت کی، وضو کی نیت کر لیں، رفع حدث کی نیت کر لیں، امتثال امر کی نیت کر لیں۔ وصرحوا بأنها بدونها ليس بعبادة، فقہا نے تصریح فرمائی کہ بغیر نیت کے وضو عبادت نہیں ہے، اس کا مطلب نیت کریں گے تو وضو کا ثواب ملے گا، وضو عبادت ہو جائے گا۔ وَيَأْسَمُ بِتَرْكِهَا، اور نیت یعنی وہ وضو جو وضو منوی ہو، وہ وضو اگر نہیں کرتے تو بندہ گناہگار ہوگا، نیت کے ترک کرنے سے بندہ گناہگار ہوگا۔ اب یہاں ایک الگ بحث چھڑ جائے گی۔ البحر الرائق میں یہ امتثال امر پر بھی اعتراض کیا کہ یہ حکم تو وقت داخل ہونے پر ہے نا وضو کا، تو وقت سے پہلے کوئی وضو کرتا ہے تو وہاں بھی نیت سنت ہے، لیکن وہ وضو معمور بھی تو ہے نہیں، تو امتثال امر کیسے ہوگا؟ اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے ان الوضوء لا یکون نفلا، ان الوضوء لا یکون نفلا، وضو نفل نہیں ہوتا کہ معمور بھی نہ ہو، لأنه شرط للصلاۃ، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور نماز کی شرط جو ہے نا وہ فرض ہے۔ اس میں بھی جو قابل اعتراض پہلو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اجاب تحتاوی، علامہ تحتاوی نے اس کا جواب دیا بأنه معمور به على طریق الندب قبل الوقت، وقت سے پہلے معمور بھی نہیں ہے، وقت ہو جانے کے بعد معمور بھی اعلیٰ سبیل فرضیت ہے، اور وقت سے پہلے معمور بھی ہے وضو اعلیٰ طریق الندب، کہ پہلے سے بندہ جو ہے نا نماز کے لیے تیار رہے، اس معنی میں۔ اور اس کو تو بیان بھی کیا گیا ہے، فرماتے ہیں یہ ان 3 مقامات میں سے ایک ہے، وقت سے پہلے وضو کرنا یہ مندوب ہے، اور یہ ان 3 مقامات میں سے ہے کہ مستحب جو ہے نا وہ فرض سے افضل ہے، المندوب فی افضل من الفرض، وہ 3 مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ وقت جب ہو جاتا ہے تو وضو کرنا فرض ہوتا ہے، وقت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور اس مسئلے میں مستحب فرض سے افضل ہے، ورنہ ہر معاملے میں فرض مستحب سے افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح سلام کرنا جو سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگر سلام کرنا جو سنت ہے وہ واجب سے افضل ہے۔ اور ایک اور مثال گزر چکی ہے کہ جو قرض دار ہے اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کو مہلت دینا فرض ہے، اور مکمل طور پہ قرض معاف کر دینا یہ بہتر ہے، نفل ہے، مستحب ہے۔
اور مکمل معاف کر دینا جو مستحب ہے وہ فرض سے افضل ہے۔ اس پہ اقول کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا سبب وجوب حدس ہے، سبب وجوب، وضو کا سبب وجوب حدس ہے، تو حدس پایا گیا تو وقت سے پہلے بھی وضو معمور بھی ہو جائے گا، لیکن وجوب موسع ہوگا، وجوب مضیق نہیں۔ کہاں تک گنجائش ہوگی؟ نماز کے لیے کھڑے ہونے تک گنجائش ہوگی۔ تو وضو بغیر نیت کے عبادت نہیں ہے، کہ اس کی مثال دیا کأن دخل الماء مدفوعا، کسی نے دھکا دے دیا پانی میں، حوض میں گر گیا، نکلا تو سارے اعضاء وضو دھل چکے تھے، وضو ہو گیا، لیکن یہ عبادت نہیں ہوئی۔ یا پھر یہ کہ پانی میں داخل تو اختیار کے ساتھ ہوا، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا کہیں میل کچیل تھی وہ دور کرنے کے لیے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ ایسی نیت ترک کرنے سے گناہگار ہوگا، یعنی بغیر نیت کے وضو کرے گا تو گناہگار ہوگا، یا وضو کرنے میں نیت ترک کرے گا تو گناہگار۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں یسیر، اس سے گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور اس ترک سے مراد بلا عذر علی سبیل الاصرار، بلا وجہ میں ایسا وضو نہیں کر رہا ہے نیت والا، اور مسلسل ایسے ہی کر رہا ہے، کما قدمنا ایضا، اور یہ اس وجہ سے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت فرمائی اس پہ، اس لیے یہ نیت سنت ہے، سنت موقع ہے۔ اور یہ بھی فقہا فرماتے ہیں کہ نیت وضو معمور بہی میں فرض ہے، اس وضو کا حکم ہے قرآن پاک میں، اس وضو معمور بہی کا فرض ہے، رکن ہے۔ تو اس پہ کہتے ہیں فرض کہنے کے بجائے آپ کو شرط کہنا چاہیے، کیونکہ فرض اگر کہہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ صرف وہ ہوگا ہی نہیں، یعنی گناہگار ہوگا۔ فرض کا چھوڑنے والا وہ تو گناہگار ہوتا ہے اور بڑا گناہ ہوتا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ نیت چھوڑنے والا کوئی بہت بڑا گناہگار ہو جائے۔ ابھی گناہ کی بات آئی تو اس میں یسیر بھی کہا تھا، تو شرط کہنا چاہیے، اس لیے کہ فإن تارک النیت لا یعاقب عقاب ترک الفرض، ترک فرض والی سزا نہیں ملے گی اس کو، اور شرط فرض نہیں ہوتی جب تک کہ شرط صحت نہ ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آیت وضو میں تو نیت کا ذکر ہی نہیں ہے، تو کیسے نیت کی شرط، نیت کو شرط مان سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے گدھے کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے میں بھی، کیونکہ گدھے کا جھوٹا پانی جو ہے وہ تو مشکوک ہے، اور جب مائع مشکوک ہو تو پھر وضو اور تیمم دونوں کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ گدھے کا سور ہو تو اس سے وضو کرنے میں نیت ضروری ہے۔ نبیذ تمر سے وضو کرنے میں بھی نیت ضروری ہے۔ علی القول الضعیف پہ جواز الوضو، یہ قول ضعیف ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے، صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس سے رجوع کر چکے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیمم کرنا جائز ہے۔ تو حضرت فتویٰ امام ابو قول ابو یوسف پر ہے نبیذ تمر سے وضو کرنے میں؟ جی، یعنی نبیذ تمر سے وضو نہیں ہے۔ جی یہی امام ابو یوسف کا قول ہے کہ نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں، تیمم کرے، تو فتویٰ اسی پر ہے حضرت، تو پھر صاحب ہدایہ نے ان کی دلیلوں کو رد کیا ہے، اور اس کا کیا جواب بنے گا حضرت؟ وہ اصل امام ابو حنیفہ کا یہی تھا نا، لیکن بعد میں سب بحث کرتے کرتے
اب سب مصنف نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے بہت کتابوں میں لکھا ہے. اب یہ بحث ہی بیکار ہے اور اس جی پر جی اصرار کرنا ہی مناسب نہیں ہے جی کہ نبی سے تمر سے وضو جائز ہے جائز ہے جائز ہے. ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے اپنی حیات سے صرف 3 دن پہلے جن مسائل سے رجوع کیا تھا ان میں سے یہ بھی مسئلہ تھا. اچھا تو اچھا اب جو رجوع ثابت ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو اب اصرار مناسب نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اصرار کیا. جی. چلیے اب اصل ایک میں بات جو یہاں پر یہ جو پوچھ رہے تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ امام ابو یوسف نے یہ کہا کہ نبی سے تمر سے منسوخ ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث جو ہے لیلۃ الجن کی وجہ سے جو نبی سے تمر سے وضو ثابت ہو رہا تھا وہ آیت وضو جو مدنی ہے اس کی وجہ سے وہ منسوخ ہے. تو صاحب ہدایہ نے اس کو بھی رد فرمایا. اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ آیت قرآن مر مائع مطلق کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے تیمم ضروری ہو رہا ہے. تو یہ مائع مطلق بھی نہیں ہے، نبیذ جو ہے مائع مقید ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے دونوں صورتوں کی وجہ سے نبی سے تمر سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے. تو صاحب ہدایہ نے دونوں دلیل کو رد کیا. اس سے اشارہ ملا کہ آپ کو امام ابو یوسف کا قول پسند نہیں آیا. حالانکہ وہ تو جان رہے ہیں نا حضرت کے فتویٰ اسی پر ہونا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے رجوع کر لیا ہے. تو اس کی پھر یہ صحیح نہیں پتا دلیل کیا؟ یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا اب ایک مصنف کی بات لے کے نہیں چلنا ہے نا. اب یہ نہیں جی پتا جی کہ صاحب ہدایہ نے ایک ہی قول پر اصرار کیوں کیا ہے. جی ہم جی ایک مصنف کی ساری باتیں لے کے نہیں چلیں گے. بہت سارے معاملات میں صاحب ہدایہ نے کچھ کہا ہے اور جو دلائل دیے وہ خود انہوں نے اپنی طرف سے دیے ہیں. جی. اب یہاں دیکھیے انہوں نے خود بھی تو کہہ دیا نا نبی تمر سے وضو کرنا. اسی لیے علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ جواز وضو والے قول کی بنیاد پر جو کہ قول ضعیف ہے. دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو علامہ شامی جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ سب سے محقق بات ہے. اب یہ کہ صاحب ہدایہ والی بحث انہوں نے نہیں چھڑی ہے یہاں پہ. اور کوئی بات فرمایا وہ بھی کیا ہے یہاں پر اس کا وقت ہے کیا، نیت کا کیا وقت ہے. تو چہرہ کیونکہ وضو شروع یہاں سے ہو رہا ہے. قرآن پاک نے جو کہا نا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، تو غسل وجہ وقت ہے. لیکن الاشباہ میں ہے کہ وضو شروع یہاں سے جو ہو رہا ہے حضور کریم علیہ السلام کا وضو، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے. تو یہ وقت ہے نیت کا. تو نیت سے مقصد یہ کہ ثواب ملے تو سنتوں کا بھی ثواب ملنا چاہیے نا. لیکن علامہ شامی کہتے ہیں بات یہی ہے. تو کوہستانی نے جو یہ کہا کہ تمام سنتیں جو ہیں سب لے لیجئے نا آپ، تو استنجا بھی شامل کر لیجئے. وضو سے پہلے استنجا سنت ہے تو اس سے پہلے کما فی التحفہ. اس لیے سنت جو ہے وہ قبیلہ غسل وجہ نہیں بلکہ اس سے پہلے سنت ہے. کما تفرض عند الشافعی، جیسا کہ فرض ہے امام شافعی کے نزدیک. اب دیکھنا چاہیے کہ امام شافعی کے نزدیک کب فرض ہے. چلیے حضور یہ وضو کے بارے میں جو نیت کی شرط لگی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ من وجہن شرط ہے، من وجہن شرط نہیں ہے. کیا چیز یعنی وضو کے بارے میں جو نیت کی شرط ہے کہ نیت وضو میں شرط ہے، اس کے بارے میں خلاصہ یہی نکلا حضور کی من وجہن شرط ہے، من وجہن شرط نہیں ہے.
نہیں وضو کے لیے یعنی نیت شرط نہیں ہے، وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن وضو معمور بہی کی بات کہی ہے کہ جو وضو اصطلاحی جی ہے، جس وضو کا حکم دیا گیا ہے، وہ تو وضو قربت ہے نا، جی اس کے لیے وضو شرط ہے. تو کیسے کہیں گے ہاں دونوں ملا لیں گے تو کہہ سکتے ہیں من وجہ شرط ہے، من وجہ شرط نہیں ہے. وہی ثواب مرتب کرنے کے لیے حضور، اس کو عبادت میں لے جانے کے لیے ہاں نیت تو جی کرنی پڑے گی. مفتاح جی صلاۃ ہونے کے لیے نہیں، ثواب کے ترتب کے جی لیے بالکل شرط ہے. جی. ورنہ وضو کا تحقق تو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے. وہ اما وقتها امداد الفتح میں و اما وقتها فعند ابتداء الوضوء حتی قبل الاستنجاء، اس لیے کہ استنجا بھی سنن وضو سے ہے، بل من اقوا سنن، سب سے قوی سنت ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ استنجا کا بھی ذکر یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ فلاح و سنوں کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے نزدیک محل سنیت وہ نہیں ہے جو امام شافعی کے نزدیک محل فرضیت ہے، جو قبیلہ غسل وجہ ہے. اب ان ساری باتوں کو انہوں نے 2 شعر میں سمو دیا ہے نیت کے تعلق سے. وفیہا سبع سوالات مشہورہ، سبع سوالات مشہورۃ نظمها العراقی. نظم کی صورت میں 7 سوالات، سبع سوالات لذی الفہمی اتت تحقى لكل عالم في النیہ حقیقت حکم محل زمن وشرطها والقصد والکیفیہ. عقل مندوں کے لیے 7 سوالات آ گئے جو بیان کیے جاتے ہیں ہر عالم کے لیے، نیت کے بارے میں علم رکھنے والے کے لیے، یا نیت کے تعلق سے 7 سوالات ہر عالم سے بیان کیے جاتے ہیں. وہ 7 سوالات کیا ہیں؟ 7 سوال کرو اس میں نیت کے معاملے میں، 7 پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے. حقیقت، حکم، محل، زمن، شرط، قصد، کیفیت. نیت کی حقیقت کیا ہے؟ ارادہ قلب کا نام. حکم کیا ہے؟ سنت ہے، ضرورت ہے، ضروری ہے، شرط ہے، کیا ہے؟ محل ہے، اور زمن ہے. محل نیت کا جو ہے نا وہ قلب ہے. زمن وقت کیا ہے؟ یعنی محل سے مراد لسان نہیں ہے بلکہ قلب ہے. زمن ٹائم کیا ہے؟ وہی غسل وجہ سے پہلے بلکہ تمام سنتوں سے پہلے. نیت کی شرط کیا ہے؟ ایک اسلام، تمیز وغیرہ. قصد اور کیفیت، نیت کی کیفیت کیا ہے؟ چلیے ایک سنت مکمل ہو گئی، اب دوسری سنت کا درس یہاں سے شروع ہوگا. والبراءۃ بالتسمیۃ. اتت کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ سبو سوالات لذی فہمی اتت. جی یہاں متن میں جو اتت کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ سبو سوالات لذی فہمی اتت. اتت کا معنی یہی نہ آئے، کیا ہوگا؟ عطا کا جی مؤنث ہے نا یہ، اور چونکہ فاعل جو ہے اس کا مؤنث ہے
یا غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اسے مؤنث مان لیا گیا؟ حضور ماقبل میں سائر جیسا کہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے جمی کے معنی میں، کیا لیکن یہاں پر فرما رہے کیا کہ چیز؟ ہاں ماقبل جو عبارت گزری ہے مطلب وہ سائر بیمانہ باقی لا بیمانہ جمی. عمومی طور پر سائر کا معنی جو ہے وہ جمی کیا جاتا ہے. اب یہ ہاں کس طرح اعتبار فرق کریں گے اس میں، جمی کہاں پر کریں گے اور باقی کہاں پر کریں گے ترجمہ؟ نہیں نہیں توضیح کر سکتے ہم، نہیں اس کی پتہ نہیں کے بارے میں کیا کہیں. سائر ہونا بمعنی باقی لا بمعنی جمی، تو یہاں پہ کہا یہاں پر باقی کے معنی میں، جمی کے معنی میں نہیں ہے. کہاں پر باقی کے معنی میں ہوتا ہے، کہاں پر جمی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا نا. تو سائر کا جو ہے وہ جمی کا ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. نہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. جب کسی کا ذکر نہیں ہوتا ہے، چند کا ذکر نہ ہو، تو پھر سائر کا معنی جمی ہو جاتا ہے. جی تو علامہ نووی کی کتاب اسماء اللغات، اس میں دیکھنا چاہیے، یا علامہ جرجانی کی تعریفات میں دیکھنا چاہیے ظاہر کا معنی کب جمی ہوتا ہے، کب باقی ہوتا ہے. یہاں تو ایک کتاب وجہ سے کہہ التاریخات. دیا انہوں نے نا، یہاں تو ایک وجہ سے کہہ دیا انہوں نے کہ سائر کا معنی جمی نہیں ہے بلکہ باقی، کیونکہ قبل نفسها ہو جائے گا. کیونکہ سنت وضو نیت کرنا خود سنت ہے، نیت کرنا خود سنت ہے، اور تمام سنن سے پہلے ہو، اس کا مطلب نیت خود نیت سے پہلے ہو، تو نیت کے لیے نیت کرنا سنت ہو جائے. تقدم الشیء علی نفسی لازم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ سائر کا معنی جمی نہیں ہو سکتا بلکہ سائر کا معنی باقی. تو کس کا باقی؟ یعنی نیت کے علاوہ باقی سنتوں. اب کہاں سائر جمی کے معنی میں ہے، کہاں باقی کے معنی میں ہے، اس کے لیے لغت کی کتابیں دیکھنی چاہیے. جی حضور. چلیے آج یہاں پر روکتے ہیں ہم لوگ. چلیے آج میں یہیں پر روکتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا.